السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد تجمل چغتائی. میں آپ کو سرکٹ تھیوری پڑھاؤں گا. سرکٹ تھیوری جیسا کہ آپ کے سلیبس میں دیا گیا ہے 45 لیکچرز پر مشتمل ہوگا. اس میں 2 عدد ڈیورنگ دا ٹرم ایگزامینیشن ہوں گے جبکہ ایک فائنل ایگزام ہوگا. اس کے علاوہ 8 اسائنمنٹس دی جائیں گی تاکہ آپ گھر پر مزید پریکٹس کر سکیں. عزیز طلبہ، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کمپیوٹر کی بیسکس ہی الیکٹرانکس پر مشتمل ہے، لہذا الیکٹرانکس کو ایک فاؤنڈیشن سٹون کے طور پر پڑھنا نہایت ضروری ہو گیا ہے. اس کے لیے آپ کو سرکٹ تھیوری میں چھوٹے چھوٹے سرکٹ کا انالیسس سکھایا جائے گا. اس کے بعد ہم اومس لا، کرکوفس لا اور دوسرے انالیٹیکل تھیورمز کو اسٹڈی کریں گے. اس کے علاوہ ہم سیمی کنڈکٹرز میں ڈائیوڈ اور ٹرانزسٹر کے متعلق بھی پڑھیں گے. کمپیوٹرز میں 2 چیزیں ریلیٹڈ ہیں. نمبر 1 ہارڈ ویئر، نمبر 2 سافٹ ویئر. سافٹ ویئر کا تعلق پروگرامنگ سے ہے جبکہ ہارڈ ویئر ان سب سرکٹ سے ریلیٹڈ سبجیکٹ ہے. ہارڈ ویئر کے انالیسس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے ایس آئی یونٹس ہوتے ہیں. ایس آئی یونٹس یعنی انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس کا استعمال ہم عام زندگی میں عام طور پر کرتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک کتنا فاصلہ ہے تو وہ صرف 3 یا 5 کہہ دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں اس کے ساتھ اس کے یونٹ بھی بتانا ضروری ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ 3 کو 3 میٹر یا 3 کلومیٹر سے اس کے یونٹ کو مینشن کیا جائے گا. الیکٹرانکس میں یونٹس کا استعمال اسی طرح سے نہایت ضروری ہے. ہر پیرامیٹر جو بھی الیکٹرانکس میں استعمال ہوتا ہے اس کے لیے ایس آئی یونٹس رکھے گئے ہیں. تاہم ایس آئی یونٹس بنیادی طور پر 7 بیسک یونٹس پر مشتمل ہیں. ان بنیادی یونٹس میں میٹر، کلو گرام، سیکنڈ، کیلوین، ایمپیئر اور کینڈلا شامل ہیں. The 7 quantities are known to be basic in SI unit system. Length is measured using the unit meter and the symbol for it is small m. Mass is measured in kilogram and the symbol for it is kg. Time is measured in second and the unit is small s. Electric current is measured in ampere and the symbol is capital A. Thermodynamic temperature is measured in Kelvin and the symbol is capital K. Amount of substance is measured in mole and the symbol is MOL, all in lowercase. Luminous intensity is measured in candela and the symbol used for it is small c small d. ان بنیادی یونٹس پہ ڈپینڈ کرتے ہوئے کچھ ڈرائیوڈ یونٹس بھی اخذ کیے گئے ہیں. ان ڈرائیوڈ یونٹس میں مثال کے طور پر والیوم، سرفیس ٹینشن اور اسپیڈ وغیرہ شامل ہیں. میٹر کی کنونشنل ڈیفینیشن اس طرح کی گئی ہے کہ پلاٹینم ایریڈیم الوائے کی ایک راڈ پر 2 نشان لگائے گئے ہیں جن کو 1 میٹر تسلیم کیا گیا ہے. تاہم میٹر کی ماڈرن ڈیفینیشن اس طرح سے ہے. میٹر کو اس طرح ڈیفائن کیا جائے گا. میٹر up until 1983 the meter was defined as
1650763.73 wavelengths in a vacuum of the orange-red line of the spectrum of krypton-86. Since then, it is equal to the distance traveled by light in vacuum in 1 divided by 299,792.45 of a second of the time. سیکنڈ کی تعریف کو اس طرح سے لے لیجئے کہ اگر سیزیم 133 کے ایٹم کی سرٹن نمبر آف ٹرانزیشنز کو کاؤنٹ کیا جائے تو ان کاؤنٹس کو میں جتنے سائیکلز بنیں گے ان کو 1 سیکنڈ سے تعبیر کیا جائے گا. لہذا اس کی فارمل ڈیفینیشن اس طرح سے ہوگی: دا سیکنڈ از ڈیفائنڈ ایز دا ڈیوریشن آف 9192631770 cycles of the radiation associated with the specified transition of the cesium-133 atom. کلوگرام کی تعریف کو اس طرح سے لے لیجئے کہ یہ ایک سلنڈر کا پیس جو کہ پلاٹینم ایریڈیم الوائے سے بنایا گیا ہے، پیرس میں انسٹیٹیوٹ آف بیورو آف ویٹس اینڈ میئرس کے پاس پڑا ہوا ہے، اس کو 1 کلو گرام کے برابر تصور کیا گیا ہے. لہذا دا اسٹینڈرڈ فار دا کلو گرام از اے سلنڈر آف پلاٹینم ایریڈیم الوائے kept by International Bureau of Weights and Measures at Paris. The kilogram is the only base unit still defined by a physical object. کیلون کی تعریف اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ ٹیمپریچر کی وہ قصر جس پر پانی ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی کہ ٹھوس سے مائع یا پھر مائع سے گیس حالت میں تبدیل ہوتا ہے. The Kelvin is defined as the fraction 1 divided by 273.16 of the thermodynamic temperature of the triple point of the water, that is, the point at which water forms an interface of the solid, liquid and vapors. This is defined as 0.01 degree C on the centigrade scale and 32.02 degree F on Fahrenheit scale. The temperature 0 degree K is called the absolute zero. 0 ڈگری سی 273 کیلون کے برابر ہوتا ہے. چنانچہ عام کنورژن میں سینٹی گریڈ سے ایبسولوٹ ٹیمپریچر حاصل کرنے کے لیے 273 کو سینٹی گریڈ ویلیو میں ایڈ کیا جائے گا. ایمپیئر کی تعریف اس طرح سے ہوگی کہ اگر دو پیرالل کنڈکٹنگ وائرز کو 1 میٹر کے فاصلے پر رکھا جائے اور ان دونوں وائرز میں سے کرنٹ کی کچھ مقدار پاس کر رہی ہو، اور اس کے بعد اگر دونوں تاروں کے درمیان جو فورس پیدا ہوگی اس کو میئر کرنے کے بعد 2×10⁻⁻⁷ نیوٹن پر میٹر ہو تو ان میں سے پاس ہونے والے برقی بہاؤ کو 1 ایمپیئر تصور کیا جائے گا. ایمپیئر از ڈیفائنڈ ایز دیٹ کرنٹ if maintained in each of 2 long parallel wires separated by a distance of 1 meter would produce a force between the 2 wires of 2×10⁻⁷ newtons for each meter of length. Candela is defined as the luminous intensity of 1 divided by 600,000 of a square meter of a cavity at a temperature of freezing platinum 2042 degree K. مول یہ ایک تقابلی یونٹ ہے جس میں کسی بھی سبسٹانس کی بنیادی اکائیوں کا کاربن 12 کے 0.012 کلو گرام میں موجود
ایٹموں کی تعداد کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے. The mole is defined as the amount of substance of a system that contains as many elementary entities as there are atoms in 0.012 kilograms of the carbon 12. Joule. 1 کلو گرام ماس کی کسی بھی چیز کو 1 میٹر فاصلے تک ہٹانے کے لیے جو انرجی درکار ہوتی ہے اسے 1 جول کہا جائے گا. Joule is defined as the energy consumed in moving an object of 1 kilogram through a distance of 1 meter. 1 joule is equivalent to the 0.7376 foot-pound force and 0.2388 calories. واٹ یہ جول سے ریلیٹڈ ہی ایک یونٹ ہے اور اس سے ہم کوئی بھی کام کرنے کی شرح کو اخذ کر سکتے ہیں. What is defined as the rate of doing work? 1 watt is equal to 1 joule per second. 1 watt is equivalent to 0.7376 foot-pound force per second, or equivalently 1 divided by 745.7 horsepower. ان بیسک یونٹس کے بعد تھوڑا سا ڈیسیمل سسٹم کے بارے میں آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہوں گا. ڈیسیمل سسٹمز میں ریز ٹو دی پاور کچھ یوز کیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ 100 کو 10 ریز ٹو دی پاور 2 استعمال کیا جائے گا, یا پھر فریکشنز میں جیسے 0.0001 کو 1 into 10 raised to the power -4 استعمال کیا جائے گا. ان یونٹس کا فائدہ آپ کو 0.00 وغیرہ ڈیجٹس لکھنے سے چھٹکارا دلائے گا. ڈیسیمل سسٹم میں the SI system uses the decimal system to relate larger, smaller units to the basic units. It employs prefixes to signify the various powers of 10. The prefixes used in decimal system are 10 raised to the power -24 is called yocto and is represented by small y. 10 raised to the power -21 is called zepto and is represented by small z. 10 raised to the power -18 is called atto and is represented by small a. 10 raised to the power -15 is called femto and is represented by small f. 10 raised to the power -12 is called pico and is represented by small p. 10 raised to the power -9 is represented by n and is called nano. 10 raised to the power -6 is called micro and is represented by the Greek letter mu. 10 raised to the power -3 is called milli and is represented by small m. 10 raised to the power -2 is called centi and is represented by small c. 10 raised to the power -1 is called deci and is represented by d. In the same manner, the positive quantities are 10 raised to the power 24 is called iota and is represented by capital Y. 10 raised to the power 21 is called zeta and is represented by capital Z. 10 raised to the power 18 is called exa and is represented by capital E. 10 raised to the power 15
is called peta and is represented by P. 10 raised to the power 12 is called tera and is represented by T. 10 raised to the power 9 is called giga and is represented by capital G. 10 raised to the power 6 is called mega and is represented by capital M. 10 raised to the power 3 is called kilo and is represented by small k. 10 raised to the power 2 is called hecto and is represented by small h. And 10 raised to the power 1 is called deca and is represented by small d and small a. مثال کے طور پہ a laser emits light at a wavelength of 248 nanometers. This is same as 0248 millimeters or 2.48 micrometers or 0.248 micrometers or 24800 angstroms. The answer is 0.24 micrometers. Another example, a logic gate switches from the on state to the off state in 10 nanoseconds. This corresponds to 0.1 microseconds or 10 microseconds or 0.001 microseconds or 0.01 microseconds. The answer is 0.01 microseconds. اس سے آگے چلتے ہوئے ہم تھوڑا سا مختلف مٹیریلز کی بیسک اسٹرکچر کے بارے میں دیکھتے ہیں. تمام مٹیریلز ایٹم پر مشتمل ہوتے ہیں. ایٹم از اے بلڈنگ بلاک فار آل دا مٹیریلز ان دا ورلڈ. ایٹم اٹ سیلف کنسسٹ آف 3 بیسک یونٹس: electrons, protons, and neutrons. Subatomic elements like electrons, they are negatively charged particles. Protons, it is a positively charged particle. Neutrons, they are neutral particles and carry no charge. Electrons and protons in an atom. ایک ایٹم کسی بھی فزیکل سبسٹانس جیسے ٹھوس مائع یا گیس کا سب سے چھوٹا بلڈنگ بلاک ہوتا ہے. الیکٹرانکس کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ایٹمز کے اندر کیا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں باہر تبدیلیاں نظر آتی ہیں. ایک اسٹیبل ایٹم بنانے کے لیے الیکٹران اور پروٹون ایک خاص تناسب سے ملتے ہیں اور یہ تناسب مختلف ایلیمنٹس کے ایٹمز کے لیے مختلف ہوتا ہے. An atom is the smallest particle of the basic elements which form the physical substance we know as solid, liquid, and gases. Each stable combination of electrons and protons make one particular type of atom. To understand the concepts of electronics, we must have the understanding what is happening at the atomic level, but not why it happens. There are a number of methods by which electrons and protons might be grouped. They assemble in specific atomic combination for a stable arrangement. We are taking an example of hydrogen. The protons in the nucleus make it heavier and stable part of the atom because it is 1840 times heavier than the electron. ہائیڈروجن کے نیوکلیس میں ایک ہی پروٹون ہوتا ہے جو کہ الیکٹران سے 1840 گنا بھاری پارٹیکل ہے. اس لیے الیکٹروسٹیٹک فورس کی وجہ سے پروٹون ساکن رہتا ہے، جبکہ
الیکٹران اس کے گرد دائرے میں گھومتا ہے۔ اگر کسی ایٹم میں ہائیڈروجن ایٹمز کی نسبت زیادہ الیکٹرانز اور پروٹون ہوں گے تو تمام پروٹون نیوکلیس میں ساکن رہیں گے، جبکہ تمام الیکٹرانز مختلف دائروں میں نیوکلیس کے گرد ریوالو کریں گے۔ کسی بھی اسٹیبل ایٹم کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کے نیوکلیس میں موجود پروٹون کی تعداد نیوکلیس کے گرد گھومنے والے الیکٹرانز کی تعداد کے برابر ہو۔ کسی بھی ایٹم کے آؤٹر رنگ کے الیکٹران بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ کیمیائی تعاملات کے دوران یہی الیکٹران حصہ لیتے ہیں۔ As a result, the electron stays in its orbit around the nucleus. In an atom that have more electrons and protons than hydrogen atom, all the protons are in nucleus, while all the electrons are in one or more rings around the nucleus. جیسا کہ آپ نے فگر میں دیکھا، ایک ہائیڈروجن ایٹم کی مثال لی گئی ہے۔ ہائیڈروجن ایٹم کے نیوکلیس میں ایک پروٹون ریزائڈ کر رہا ہے، جبکہ ایک الیکٹران اس کے ارد گرد رنگ میں گھوم رہا ہے۔ One electron is shown as the orbital ring around the nucleus. In order to account for the atom stability, we can consider electrons spinning around the nucleus as planets revolve around the sun. The electrical force attracting the electron towards proton is balanced by the mechanical force, or in other words, we can say centrifugal force directing it outwards. The total number of electrons in the outer rings must equal to the number of protons in the nucleus in a neutral atom. The distribution of electrons in the orbital ring determines the atom's electrical stability. Especially important are the number of electrons farthest from the nucleus. For example, carbon atom illustrated in the figure have 6 protons in the nucleus and 6 electrons in 2 outside rings. اس کے نیوکلیس میں 6 پروٹون ہوتے ہیں اور اتنے ہی الیکٹران آؤٹر رنگز میں ہوتے ہیں، جیسا کہ فگر میں دکھایا گیا ہے۔ اس میں 2 آربٹس ہوتے ہیں۔ اندر والے آربٹ کو اپنی اسٹیبلٹی کے لیے 2 الیکٹرانز اور باہر والے کو اپنی اسٹیبلٹی کے لیے 8 الیکٹرانز کی ضرورت ہوتی ہے۔ This outermost ring requires 8 electrons stability, except when there is only one ring which requires only 2 electrons for its stability. As another example, the copper atom in figure has only 1 electron in the last ring, which can include 8 electrons. Therefore, the outside ring of copper is less stable than carbon. جیسا کہ آپ نے کاپر ایٹم کی اسٹرکچر پہ دیکھا تو اس کے آؤٹر موسٹ آربٹ میں صرف ایک الیکٹران ہے۔ جب کوئی بھی تار یا وائر کاپر مٹیریل کی بنائی جائے گی تو یہ الیکٹران ایک فری الیکٹران کے طور پر کام کرے گا، اینڈ بیکاز the copper itself is so compacted that these electrons, they are not sure from which atom they belong to. Therefore, their movement cause a flow of current through the wire. When there are many atoms closed in a copper wire, the outermost electrons are not sure from which atom they belong to. They can migrate easily from one atom to another at random. These electrons are called free electrons. انہی فری الیکٹرانز کی وجہ سے کاپر کو
ایک نہایت ہی اعلیٰ درجے کا کنڈکٹر تسلیم کیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم کچھ بات ایٹم کی اسٹرکچر کے بارے میں کریں گے۔ اگرچہ نیکڈ آئی سے کبھی کسی نے ایٹم کو ملاحظہ نہیں کیا ہے، پھر بھی اس کی پراپرٹیز اس کے اوپر چارج وغیرہ سے تخصیص کی گئی ہے۔ Although nobody has ever seen an atom, its hypothetical structure fits experimental evidence that has been measured very exactly. The size and electrical charge of the invisible particles are indicated by how much they are affected by the known forces. سب سے پہلے ماکس پلانکس اور البرٹ آئنسٹائن نے کوانٹم تھیوری آف ایٹم پیش کی۔ اس کے بعد ان کے آئیڈیاز کو تھوڑا سا کچھ اور پالش کیا لارڈ رذرفورڈ نے، جبکہ ہمارا پریزنٹ جو پلانیٹری ماڈل ہے یہ 1913 میں نیل بوہر نے پیش کیا۔ Our present planetary model of the atom is proposed by Neil Bohr in 1913. His contribution was joining with the new ideas of nuclear atom developed by Lord Rutherford, with the quantum theory developed by Max Planck and Albert Einstein. The nucleus contains protons of all the positive charge in the atom. ایٹم میں جتنا بھی پازیٹیو چارج ہوتا ہے اس کی ذمہ داری نیوکلیس میں موجود پروٹونز پہ ہوتی ہے۔ The number of protons in the nucleus is equal to the number of planetary electrons. The positive and negative charges are as the electrons and protons have the equal and opposite charges. The orbits for the planetary electrons are also called shells or energy levels. نیوکلیس میں موجود پروٹونز کسی ایٹم میں پازیٹیو چارج کے ذمہ دار ہوتے ہیں، جبکہ نیوکلیس میں موجود پروٹونز کی تعداد اس کے ارد گرد گھومنے والے الیکٹرانز کے برابر ہوتی ہے۔ ایٹم کا نیگیٹو چارج انہی الیکٹرانز کی وجہ سے موجود ہوتا ہے۔ الیکٹران ویلنس، this value is the number of electrons in an incomplete outermost shell. A completed outer shell has a valence of 0. Copper, for instance, has a valence of 1 as there is 1 electron in the outermost shell of the copper. کسی بھی ایٹم کے ویلنس اس کے نیوکلیس کے ارد گرد گھومنے والے الیکٹرانز کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی ایٹم کے آؤٹر موسٹ شیل میں نمبر آف الیکٹرانز مکمل ہوں گے تو اس کی کوئی ویلنس نمبر نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا کاپر کے آؤٹر موسٹ شیل میں ایک الیکٹران ہے، لہذا کاپر کی ویلنسی 1 ہے۔ سب شیلز، although not shown in the illustrations, all the shells except K shell are divided into subshells. This subdivision accounts for the different types of the orbits in the same shell. تمام orbits کو مزید چھوٹے چھوٹے سب شیلز میں سوائے K shell کے تقسیم کیا گیا ہے اور ان میں پھر اس کے ریلیٹو الیکٹرانز کی موشن کو دیکھا جاتا ہے۔ فار انسٹنس، electrons in the one subshell have circular orbits while other electrons of the same shell have elliptical orbits. This subdivision accounts for the magnetic properties of the atom. Particles in the nucleus. A stable nucleus, it is not radioactive, contains protons and neutrons. The neutron is electrically neutral without any charge. Its mass is almost same as that of the proton. The protons has the positive charge of the hydrogen nucleus. The table shows
the charge and mass for these three basic particles in all atoms. Particle, charge and mass. This table shows the comparison between various particles with respect to their mass and charges. Electrons, m orbital shells, ان پر جو چارج ہوگا دیٹ ول بی 0.16 into 10 raised to the power minus 18 coulombs, and the type of this charge will be negative, whereas their mass will be 9.108 into 10 raised to the power minus 28 grams. Protons. These are in the nucleus. They carry a charge of 0.16 into 10 raised to the power minus 18 coulombs, whereas the type of the charge onto the protons is positive, and the mass of a proton is 1.672 into 10 raised to the power minus 24 grams. Neutrons, these particles also stay inside the nucleus. They carry no charge, whereas their mass exists, and it is having a value of 1.675 into 10 raised to the power minus 24 grams. Atomic number. This gives the number of protons or electrons required in the atom of each element. For hydrogen atom, the atomic number is 1. Orbital rings. The planetary electrons in successive shells are called K, L, M, N, O, P, and Q at increasing distance outward from the nucleus. Each shell has a maximum number of electrons for stability. اب تک ہم نیوکلیس کے گرد جو دائرے آپ کو دکھائے گئے ان کو آربیٹل رنگز کہتے رہے ہیں، لیکن سائنٹیفکلی ان کو مختلف نام دیے گئے ہیں جن میں کے، ایل، ایم، این، او، پی اور کیو شامل ہیں، اور ان شیلز میں نمبر آف الیکٹرانز ایک فکس تعداد میں ہوتے ہیں. ایز انڈیکیٹڈ ان ٹیبل, these stable shells corresponds to the inert gas as helium and neon. اس سلائیڈ میں ہم نے دو جامد گیسوں ہیلیم اور نیون کا کیس شو کیا ہے جن کے مختلف آربٹس میں نمبر آف الیکٹرانز کو دکھایا گیا ہے. فار ایگزامپل, electronic configuration of the copper atom having 29 protons in nucleus and 29 orbital electrons will be: K shell is equal to 2 electrons, L shell is equal to 8 electrons, M shell is equal to 18 electrons, N shell is equal to 1 electron. Therefore, the total number of electrons is equal to 29. For example, an element with 16 protons and 16 electrons has what atomic number? 14 or 18 or 16 or 22? The answer is 16. Another example, what is the electron valence of an element of atomic number 5, 2 or 3 or 4 or 5? The answer is 5. عزیز طلبہ، یہاں تک تو ہم نے
ایٹم کی بیسک اسٹرکچر کے بارے میں اور اس کے ارد گرد گھومنے والے الیکٹرانس کے بارے میں سیکھا کہ کس طرح سے نمبر آف الیکٹرانس کو مختلف شیلز میں اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے اور ایٹم کی اسٹرکچر اور اس کے نیوکلیس میں کون کون سے پارٹیکلز پائے جاتے ہیں. مزید آگے ہم کنڈکٹرز کے بارے میں پڑھیں گے. کنڈکٹرز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سالڈس کی ہی ایک فارم ہوتی ہے، لیکن ان میں سے بجلی کا گزر بہت فاسٹ طریقے سے ہو سکتا ہے. کنڈکٹرز when electrons can move easily from one to another in a material, it is a conductor. In general, all the metals are good conductors, with silver the best and copper second. اس سے پچھلی مثال میں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ کاپر میں ایک ہی فالتو الیکٹران اس کے آؤٹر موسٹ شیل میں موجود تھا، اور جب ایک کمپیکٹ سائز میں مختلف کاپر کے ایٹمز کو کنسائن کیا جاتا ہے تو یہ الیکٹران جس کو ہم فری الیکٹران کہتے تھے ایک ایٹم سے دوسری ایٹم میں گزرتا چلا جاتا ہے اور اسی طریقے سے کرنٹ کی فلو اسٹیبلش ہوتی ہے. لہذا دوسرے کنڈکٹرز میں بھی یہی طریقہ اپنایا جاتا ہے. سب سے اچھے کنڈکٹرز میں سلور اور اس کے بعد کاپر کو تسلیم کیا جاتا ہے. انسولیٹرز a material with atoms in which the electrons tend to stay in their own orbits in an insulator because it cannot conduct electricity easily. However, the insulators are able to hold or store electricity better than the conductors. اب کنڈکٹر کے مقابلے میں انسولیٹر کو لیجئے. انسولیٹرز کی الیکٹرانک اسٹرکچر جو ہوتی ہے وہ بالکل کمپلیٹ ہوتی ہے، یعنی اس میں فری الیکٹرانز کا فقدان ہوتا ہے، لہذا الیکٹریسٹی کو کنڈکٹ کرنے میں ان کا رول نہایت کمزور ہوتا ہے. اسی لیے ان کو ڈائی الیکٹرکس بھی کہا جاتا ہے. انسولیٹرز کے بعد اگلا موضوع سیمی کنڈکٹرز کا ہے. سیمی کنڈکٹرز کو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کنڈکٹرز اور انسولیٹرز کے درمیان ایک مٹیریل ہے. سیمی کنڈکٹرز کی پراپرٹیز کو ہم اپنی مرضی کے مطابق چینج کر سکتے ہیں، یعنی کہ ان کے درمیان فلو آف الیکٹرانز کو الیکٹرانکلی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کاربن کین بی کنسیڈرڈ ایز سیمی کنڈکٹر conducting less than the metal conductors but more than the insulators. In the same group are germanium and silicon, which are commonly used for transistors and other semiconductor components. کاربن کو بھی ہم ایک سیمی کنڈکٹر کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اچھے عام طور پہ استعمال ہونے والے مٹیریلز میں سیمی کنڈکٹر مٹیریلز میں سلیکان اور جرمینیم کا نام آتا ہے. اس کے بعد ہم چارج کے بارے میں بات کریں گے. چارج کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیجئے جس میں ایک کوم کو اچھی طرح سے رب کر کے اگر کاغذ کے چھوٹے ٹکڑوں کے پاس لایا جائے تو کوم کاغذ کے چھوٹے ٹکڑوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ ربنگ کے دوران کوم کے الیکٹرانز کیونکہ وہ فری الیکٹرانز نہیں ہیں لہذا ان پہ چارج ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور کاغذ پہ پازیٹیو چارج ہے لہذا پازیٹیو اور نیگیٹو چارج ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں. کولم از دا یونٹ آف الیکٹرک چارج. دا میکینیکل فورس آف اٹریکشن اینڈ ریپلشن بٹوین دا چارجز is the fundamental method by which electricity makes its evident. Any charge
is an example of static electricity because the electrons and protons are not in motion. The charge of many billions of electrons or protons is necessary for common application of electricity. Therefore, it is convenient to define a practical unit called coulomb as equal to charge of 6.25 into 10 raised to the power 18 electrons or protons stored in a dielectric. The analysis of static charges and their forces is called electrostatics. اسٹیٹک چارجز اور ان کے درمیان موجود فورسز کے مطالعہ کو الیکٹروسٹیٹک کہا جاتا ہے. The symbol of electric charge is Q or small q, standing for quantity. This unit is named after Charles A. Coulomb, a French physicist who measured force between the charges, negative and positive polarities. Historically, the negative polarity has been referred to the static charge production on rubber, amber, silk, and resinous materials in general. Positive polarity refers to the static charge produced on glass and other various materials. On the basis of this, the electrons in all atoms are basic particles of negative charge because their polarity is same as the charge on rubber. Protons have positive charge because the polarity is same as the charge on glass. Aziz Talaba, opposite charges, they always attract each other. In the same way, an electron can be attracted by a proton, or if we hold a negative charge and a positive charge, while they can move freely and we bring them close to each other, they will be attracted. Similarly, the same charges, they will repel each other. If we have a negative charge and another freely moving negative charge is brought near to the first negative charge, they will try to repel each other. اسی طرح کا کیس پازیٹیو چارج میں بھی ہوگا. آئیے دیکھیں سلائیڈ. چارجز آف دا سیم پولیرٹی ریپیل. فگر اے میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح اگر ایک پازیٹیو چارج اور ایک نیگیٹو چارج ان کو ہم کسی اسٹرنگ سے لٹکا دیں تو دے ول اسٹارٹ اٹریکٹنگ ایچ ادر. فگر بی میں دیکھیے کہ دو نیگیٹو چارجز کو اسٹرنگ کی مدد سے سسپینڈ کیا گیا ہے, اینڈ ایون اف وی ٹرائی ٹو برنگ دیم نیئر ٹو ایچ ادر دے ول ریپیل ایچ ادر. فگر سی, اس میں دیکھیے کہ دو پازیٹیو چارجز کو اسٹرنگ کی مدد سے سسپینڈ کیا گیا ہے, اور جیسا کہ کیس تھا نیگیٹو چارجز کا, پازیٹیو چارجز کو بھی اگر ہم ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کریں گے تو وہ ایک دوسرے کو ریپیل کریں گے. عزیز طلبہ, اٹامک اسٹرکچر سے مزید ہم نے چارج کو پڑھا, اس کی ڈیفینیشن پڑھی. آئیے اب اس کی ایک ایکسرسائز دیکھتے ہیں. ایکسرسائز نمبر 1, what will be the atomic number of an atom having 29 electrons? Number 2, charge of 1 coulomb and charge of 2 coulomb will attract or repel. What will be the electronic distribution of an atom of atomic number 23? This slide shows a flow chart for problem solving strategy, because in the forthcoming lectures we will be having some problems to resolve and find their solution. Therefore, it's better to discuss the strategy, that how the problems will be handled. There are some particular points
which we should cater for, and using these points we can handle our problems amicably. So while looking onto this slide, the first box shows read the problem statement slowly and carefully. After performing this task, we will move to the next block where it is given that identify the goal of the problem. Once we have identified the goals of the problem, we move to the next step, that is collect the known information. So this means that whatever information has been provided into the body of the question, we must collect that carefully as well. Once these three steps has been performed, then we have to take a decision. Therefore, decide which available technique best fits the problem. So while solving a particular problem, we have to decide which technique will be best suitable for that particular problem, because we will be knowing several techniques to resolve a single problem. After making this decision, we have to give a mathematical treatment to the problem. Therefore, in the next block, it is given that construct an appropriate set of equations. Once we have constructed a set of equations, then we can solve these equations simultaneously or otherwise to determine if additional information is required. If no further information is required, then we can move to the next step, that is to attempt a solution. But if some information is required, then we will be going back to the step number 3 and try to extract the required or missing information. Once we have attempted the solution, then we can verify the solution and check it whether the values which we are getting as a solution are within the reasonable or expected range. Therefore, in the second last diamond block, it is written verify the solution. Is it reasonable or expected? If yes, that will mean that we have come to the end of our problem. Agar یہ ہماری values they are not within the expected range, then we have to go back to the above diamond block and once again check for our additional information etc. عزیز طلبہ، آج ہم نے مختلف انٹروڈکٹری موضوعات کو پڑھا، جن میں ایٹم، اسٹرکچر آف دا ایٹم، کنڈکٹرس، انسولیٹرس اور سیمی کنڈکٹرس کے بارے میں بنیادی معلومات، اس کے علاوہ مختلف بیسک انٹرنیشنل یونٹس کی ڈیفینیشن اور ان کو کس طرح سے ڈرائیوڈ یونٹس میں کنورٹ کیا جاتا ہے پڑھا. اگلے پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح رزسٹر، کیپیسیٹر، انڈکٹر اور اومس لا کو کام میں لایا جاتا ہے. لیکچر نمبر 1 کا وقت ختم ہوا. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.